تو سیدھی سیدھی کرو۔ اس کے بعد فرماتا ہے یصلح لکم اعمالکم، اگر تم ایسا کرو گے، یعنی کیا کرو گے؟ اللہ سے ڈرو گے اور بات سیدھی سیدھی کرو گے تو اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے جتنے گناہ ہیں اللہ ان گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اب میرے دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، اگر ہم اپنی زندگیوں پر غور و فکر کریں تو دو ایسی چیزیں ہیں جن کے حوالے سے ہم اکثر و بیشتر چوک جاتے ہیں۔ یعنی ہم جب کبھی معاملات کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں سے پیش آتے ہیں، اقربا سے پیش آتے ہیں، ماں باپ سے، اولاد سے، بیوی بچوں سے، میں گھر باہر نکل کر کاروبار میں، تو اکثر و بیشتر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ رب تبارک و تعالیٰ سے ویسے نہیں ڈر رہے ہوتے ہیں جیسے ہم کو اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ یعنی گناہ ہوتا ہے، خطا ہوتی ہے، نظریں بہکتی ہیں، دل مچلتا ہے، گناہوں کی طرف ہم راغب ہوتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو فلو کے ساتھ بہا دیتے ہیں۔ انسانی فطرت ہے، فلو کے ساتھ بہہ جاتے ہیں، کس طرف ٹھیٹھی ٹھاٹا ہوتا ہے، دنیا کی گفتگویں ہوتی ہے، یا پھر فحش کلامی، گناہوں کی گفتگو، گندی باتیں، گالی گلوچ، غیبت، کسی کی برائی، کسی کے بارے میں برا بولنا، ہم اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ جو پہلا جو تقاضا ہے پروردگار کا اپنے بندوں سے، ہم اس پر پورے نہیں اترتے۔ پھر آگے نکل کر جب ہم دیکھتے ہیں قولوا قولا سدیدا کا جو معاملہ ہے کہ جب بات کرو تو تم سیدھی سیدھی کرو اور کھری کھری کرو، ہم اس میں اکثر چوک جاتے ہیں۔ دیکھیں کہ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ورضاہ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ انہوں نے آقا و مولا علیہ السلام سے ایک حدیث مبارکہ کو نقل فرمایا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آقا پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بندہ جب سو کر اٹھتا ہے تو نیند سے وہ جیسے ہی بیدار ہوتا ہے تو اس کے جسم کے تمام اعضاء، تمام پرزے، تمام آرگنز، اس کی ہڈیوں کے جوڑ، اس کی رگیں، اس کے مثانی، اس کے پٹھے، جو بھی جسم میں اللہ نے رکھی ہیں، آنکھ ہے، کان ہے، ناک ہے، دماغ ہے، دل ہے، گردہ ہے، جگر ہے، انگلیاں ہاتھوں کی، پیر، یہ گھٹنے، یہ بازو، یہ دست، یہ آپ کا سینہ، یہ سب ایک شے سے ہم کلام ہوتا ہے صبح، آپ کو پتہ نہیں ہوتا، اور اس سے کہتے ہیں کہ پلیز خبردار آپ سیدھے رہیں، آپ درست رہیں، آپ کھڑے کھڑے رہیں، اگر آپ نے گڑبڑ کی تو آپ کی خطا کی سزا ہم سب کو بھگتنی پڑے گی۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کیا شے ہے؟ تو حضور نے فرمایا صبح تم جب اٹھتے ہو تو جس عضو سے تمہارے جسم کے تمام اعضاء پناہ مانگ کر کہتے ہیں کہ تو اگر آج درست رہی تو سب صحیح رہے گا، ہم مزے اور اطمینان میں رہیں گے، اور اگر تو خراب ہو گئی، تو نے حق تلفی کی، تو نے جھوٹ بولا، تو تیری وجہ سے ہم سب کو تکلیف اٹھانی پڑے گی۔ صحابہ نے پوچھا وہ کیا ہے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا وہ زبان ہے۔ کیا ہے؟ وہ زبان۔ زبان پر آپ غور کریں کہ یہ جب اٹھتی ہے آپ کی تمام اعضاء کے ساتھ بیدار ہوتی ہے، آپ سلیپنگ موڈ میں ہوتے ہیں، جیسے ہی آپ اویک ہوئے، اویکننگ موڈ میں آئے، تمام اعضاء نے ہاتھ جوڑ کر اس سے کہا پلیز آپ صحیح رہیے۔ اللہ نے زبان کو دیکھے ایسی اس کی خلقت بنائی ہے، اس کو اس طریقے سے ڈیزائن کیا ہے انسان کی جسم میں کہ اسے پہلے تو منہ کے اندر بند رکھا، آپ توجہ سے سنیں، آپ کے منہ کے اندر اسے بند رکھا، کھلا نہیں چھوڑا اس کو، اور اس کے اوپر پھر 32 دانتوں کا پہرا بھی بٹھا کر رکھا، 32 دانتوں کا پہرا بھی بٹھا کر رکھا کہ اگر یہ غلط بولے تو اسے دبوچ لو، اس کو پکڑ لو۔ تو دوستو مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی زبان کا خیال نہیں رکھتے، ہم اس کے استعمال سے صبح اٹھتے ہی اگر آپ کو ٹوتھ برش یا ٹوتھ پیسٹ نہ ملے تو بیگم پہ برس پڑتے ہیں، کپڑے نہ ملے، موبائل نہ ملے تو بچوں پہ برس پڑتے ہیں، کوسنے لگتے ہیں، گالی دینے لگتے ہیں، دیر ہونے لگتی ہے، سڑک پر نکلتے ہیں،
کسی سے الجھ جاتے ہیں تو اس کا بیجا استعمال کر دیتے ہیں، آفس میں جاتے ہیں یا اسکول میں جاتے ہیں تو الجھ جاتے ہیں۔ اس کے استعمال پر، اس کی حرکات و سکنات پر ہم نظر نہیں رکھتے، جس کا سب سے زیادہ ہمیں حق ہے جس کا ادا کرنے کا، یعنی تمام اعضاء جسم کے جس کی وجہ سے پنشمنٹ قائم ہے۔ اگر کلاس میں کوئی اور بچے غلطی کریں اور آپ کو سزا مل جائے تو بچہ اٹھ کر کہے گا ٹیچر غلطی میری تھوڑی ہے، اس کی ہے، میری نہیں ہے۔ تو ٹیچر یہ کہے گی تو بھی اس کے ساتھ ہی لگا ہوا ہے، تو بھی اسی کے ساتھ بینچ پہ ہو نہ ہو، تیرا بھی اس میں کوئی قصور ہوگا۔ تو اللہ رب تبارک و تعالی سب کچھ جانتا ہے، علیم بذات الصدور ہے، وہ علیم وہ ہے، وہ خبیر ہے، وہ جاننے والا ہے۔ لیکن زبان کی جھوٹ کے یا غلط بیانی کے اثرات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ تمام جسم کے اعضاء کو متاثر کر دیتی ہیں۔ یعنی ایک گندی مچھلی جس طرح آیا ہے کہ تالاب کے تمام پانی کو خراب کر دیتی ہے، ٹھیک اسی طرح یہ زبان تمام اعضاء کو متاثر کر دیتی ہے۔ دوستو، زندگی کا یہ اصول ہے ہماری کہ ہم کو اللہ نے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ میں شمار فرمایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ کیا کریں؟ عبادت کریں۔ اب یہاں پر اس آیت کریمہ پر اگر آپ غور و فکر کریں، اور کرنا چاہیے، اللہ فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، اور جب بات کرو تو کھری کھری کرو، سیدھی سیدھی کرو، گھما پھرا کر مت کرو، جھوٹ کا سہارا مت دو، غیبت کا سہارا مت دو، ڈیسیٹ مت کرو، ڈیسیو مت کرو، ٹرسٹ کو توڑو مت، بھروسے کو مت توڑو، بے وفائی مت کرو، بے اعتدالی مت کرو، بے اعتنائی مت کرو، کسی کی غیبت مت کرو، کسی کی برائی مت کرو، کسی کو گالی مت کرو، کسی کو گلوچ مت کرو، کسی کی حق تلفی مت کرو، اس زبان سے کسی کی عزت کے لبادے کو تار تار مت کرو۔ وہ عزت دار ہے تو تم زبان کے سہارے سے اس کی عزتوں کو اچھالو مت، اور اگر ایسا کرو گے تو پھر تمہارے لیے سزا ہے، اور ایسا نہ کرو گے بقولوا قولا سدیدا کی منزل میں اگر تم رہو گے، جو کام کرو گے سیدھا سیدھا کرو گے، کھری کھری کرو گے، کسی کو گالی نہیں دو گے، کسی کو گلوچ نہیں کرو گے، اپنی زبان سے کسی کی بے عزتی نہیں کرو گے، دل آزاری نہیں کرو گے، اپنی زبان سے کسی کو تم تکلیف نہیں دو گے، تو اللہ فرماتا ہے یصلح لکم اعمالکم، اگر ایسا کرو گے نہیں کرو گے تو آؤ میں تم کو بشارت دیتا ہوں، میں تمہارے اعمال کی اصلاح کر دوں گا۔ کیا کروں گا؟ اعمال۔ اب یہ جو نماز ہم پڑھنے آئے ہیں جمعے کے انشاءاللہ، یہ ہمارے اعمال صالحہ میں، عبادات میں ہے، یہ عمل ہے نا ہمارا۔ اس کو ادا کرنے کے لیے جمعے کے دن تو آپ نے بڑی تیاری کی، اچھا لباس پہنا، غسل کیا، عطر لگایا، اہتمام کیا، اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد ہم مسجد کو آئے نماز پڑھنے کے لیے، کس لیے کہ ہمارے عمل سے پتہ چلے کہ ہم جمعے کی تیاری کے لیے آئے۔ عمومی طور پر برا نہ مانے کہ اگر کوئی میرے بھائی یہاں ہیں ایسے ہی آ گئے ہیں، دیکھیے ہم کبھی کسی میٹنگ میں جاتے ہیں، کسی بڑے آدمی سے ملنے جاتے ہیں اور اس سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں تو ہم تیاری کرتے ہیں، جیسی شخصیت ویسا لباس، جیسی دعوت ویسا لباس، سمپل ایسے ہی ہے، چلو بازو ہی ہے دعوت، جا کے آئے، کسی بڑے 5 اسٹار ہوٹل میں دعوت ہو رہی ہے تو آپ گھر کے کپڑوں سے اٹھ کر نہیں نکلیں گے، آپ پہلے سے تیاری کریں گے، بتائیے کریں گے کہ مجھے جانا ہے، اچھا سوٹ نکالوں گا، اچھی شیروانی، اچھا لباس پہنوں گا، کریس اچھی ہونی چاہیے، شوز اچھا ہونا چاہیے، اچھی کیپ لگاؤں گا، اچھی ٹوپی پہنوں گا، اچھا نظر آ کر جاؤں، کیوں؟ بڑا آدمی۔ تو ذرا سوچیں، ہم ایسے ہی نیند میں سے اٹھ کر جب جمعے کے لیے آ جاتے ہیں تو یہ بعض فقہا اور علماء کے پاس کفر ہے، اسی لیے کہ اگر کوئی بندہ ایسے لباس کو جو دنیا داروں کے بڑے منصب والوں کے پاس جانے کے لیے حقیر سمجھتا ہے، اس لباس کو پہن کے جب اللہ کی بارگاہ میں آتا تو اللہ فرماتا ہے کہ اے بندے، تو نے کیا مجھ کو اس شخص سے حقیر سمجھا کہ جس کی عزت و احترام کے لیے تو بس سج کے جاتا ہے اور میرے پاس ایسے ہی چلے آتا ہے۔ ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ کپڑے نماز کے پہنیں گے تو ٹوٹی ہوئی بستری، اور اگر باہر جائیں گے تو بالکل فریش کپڑے نکال کر پہنیں گے۔ نہیں دوستو، جب ہم احکم الحاکمین کی بارگاہ میں جائیں تو سج سنور کے جائیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ مسجدوں میں آؤ تو زینت کو اختیار کر کر آؤ، اچھے کپڑے پہن کر آؤ،
اچھا لباس اگر اللہ نے تم کو گھر میں فراہم کیا ہے، اسے دنیا کے لیے اٹھا کر رکھا اور اللہ کے لیے اگر نہیں ہے الگ بات، رکھا اچھا لباس گھر میں چھوڑا، خراب لباس پہن کر آئے مسجد میں، تو یہ فقہاء کے نزدیک اللہ کی شان میں بدترین گستاخی ہے۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ اس سے بچائے آپ کو، ہم کو تیاری کے ساتھ مسجد کو جمعے کی تو بالکل خاص طور پہ عید المومنین ہے، عید کا دن ہے، انعام کا دن ہے، اچھی تیاری سے آنا چاہیے۔ اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اب آگے دیکھیں کہ اللہ فرما رہا ہے وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، میں تمہاری اعمال کی اصلاح کر دوں گا۔ دیکھیے اگر آپ کوئی بلڈنگ بنا رہے ہیں، یہاں ہمارے حضرت جمیل الدین فاروقی صاحب بہت بڑے آرکیٹیکٹ ہیں، بہت بڑے بلڈر ہیں ماشاءاللہ، سینکڑوں مسجدیں آپ نے تعمیر کر رہی ہیں۔ اگر کوئی اسٹرکچر آپ کا بن رہا ہے اور وہ ٹیڑھا بنگا ہو گیا، اس میں کوئی نقص یا فالٹ آ گیا، تو آپ فوراً کسی اسٹرکچرل انجینئر سے رجوع کریں گے اور کر کہیں گے کہ بھائی اس کی اصلاح کر دیجئے، مجھے ڈر ہے کہ یہ دیر تک ٹک نہیں پائے گا، یہ مضبوط نہیں ہے، یہ زیادہ دن تک سلامتی اس کو نہیں ملے گی، لہذا اسے ریکٹیفائی کر دیں۔ ٹھیک اسی طرح انسان کا جسم جب بگڑتا ہے، اعضاء، ہارٹ کا مسئلہ ہوتا ہے تو کارڈیالوجسٹ کے پاس بات کر کہتے ہیں کہ اس کی اصلاح کر دیں، اس کی ردم خراب ہو گئی ہے، اس کی بیٹ خراب ہو گئی ہے، اس میں خون جم رہا ہے جس کی وجہ سے ہارٹ بیٹ اور ہارٹ ریٹ میں فرق آ رہا ہے، اس کی اصلاح فرمائے، وہ دوا دے گا، اور وہ دوا جا کر جسم میں شامل ہونے کے بعد اس کی اصلاح کا کام شروع کرے گی، ریکٹیفیکیشن کیا کرے گی؟ ریکٹیفیکیشن اینڈ کریکشن کا پروسیس شروع ہوگا۔ گردے کے مسئلے ہو تو نیفرولوجسٹ کے پاس جائیں گے، وہ دوا دے گا نیفرولوجی کی، تو گردے کے ریکٹیفیکیشن کا، ٹھیک اسی طرح تمام جسم کے اعضاء کے لیے اس کی اصلاح ضروری ہوتی ہے۔ اور اصلاح کب ضروری ہوتی ہے؟ جب وہ بگڑ جاتے ہیں۔ اچھے ہیں تو کیا ضرورت ہے؟ اچھا خاصا ہارٹ ہے، ڈاکٹر کے پاس جا کے تھوڑی کہیں گے اچھا کر دو، وہ کہے گا بھائی آپ کی ہارٹ بیٹ بھی صحیح ہے، آپ کا بلڈ سرکولیشن بھی صحیح ہے، اس کے ردم بھی صحیح ہے، اس کی بیٹنگ بھی صحیح ہے، آپ کو ضرورت نہیں۔ اصلاح کی ضرورت اس وقت پڑتی ہے جب یہ خراب ہوتا ہے۔ یاد رکھیں کوئی بھی چیز آپ اصلاح خانہ جاتے ہیں حجامت بنانے کے لیے، کب؟ جب بال بکھر جاتے ہیں، ٹیڑھے بنگے ہو جاتے ہیں، الٹے سیدھے ہو جاتے ہیں، جب اس کی اصلاح کی ضرورت پڑتی ہے کہ نہیں؟ ٹھیک اسی طرح دوستو ہمارے جو اعمال ہیں یہ گناہوں کی وجہ سے، نافرمانیوں کی وجہ سے، بدعمالیوں کی وجہ سے، ناچاکیوں کی وجہ سے، لوگوں کے حقوق تلف کرنے کی وجہ سے ان کے اوپر ایک ایسا وبال آتا ہے کہ ان کی اصلاح کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ یعنی نماز، ہم پڑھ تو رہے نماز لیکن نماز ہماری پائیدار نہیں ہے، ہم پڑھ تو رہے نماز لیکن نماز میں ہماری استقامت نہیں ہے، ہم پڑھ تو رہے نماز لیکن نماز ہمارے کاندھوں کے اوپر نہیں جا رہی ہے، ہم پڑھ تو رہے ہیں نماز لیکن نماز ہماری اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت حاصل نہیں کر رہی، ہم پڑھ تو رہے ہیں نماز لیکن نماز پڑھنے کی جو برکتیں ہم کو ملنی چاہیے وہ ہم کو نہیں مل رہی ہے۔ تو آئیں اس آیت کریمہ کی طرف لوٹ کر اور دیکھیں اللہ کیا فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جب بات کرو تو کھری کھری کرو، اور جب تم بات کھری کھری کرو گے یصلح لکم اعمالکم، تمہارے جو اعمال بگڑ گئے ہیں اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح کی ذمہ داری خود لے لے گا۔ یعنی ہمارے اعمال کو اللہ اس کی اصلاح فرما کے خوبصورت بنا دے گا، قبولیت کے قابل بنا دے گا، اور اس کے بعد کیا کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اس کے لیے پہلے دو کنڈیشنز ہیں جن کنڈیشنز پر ہم کو اور آپ کو عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ کیا ہے وہ کنڈیشنز؟ اللہ سے ڈرنا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، جب بات کریں گے تو کھری کھری کریں گے، سچ بولیں گے، جھوٹ کا سہارا نہیں لیں گے۔ تو یہ اتنی اہم ترین شے ہے دوستو جس پر عمل پیرا ہونا آپ کو ہمارے کو بہت ضروری ہے۔ حضرت سیدنا ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے آپ کی خدمت میں حدیث مبارکہ رکھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب صبح ہوتی ہے تو تمام اعضاء جسم کے پناہ مانگتے ہیں، زبان کو کہتے ہیں کہ تو صحیح رہے، تو جھوٹ مت بول، تو جھوٹ بولے گی تو ہم کو سزا بھگتنی پڑے گی،
تو گالی گلوچ مت کر، تو گالی گلوچ کرے گی تو ہم کو سزا بھگتنی پڑے گی، دماغ کو بھگتنی پڑے گی، دل کو، ہاتھوں کو، پیروں کو، تمام جسم کی اعضاء کو بھگتنی پڑے گی۔ آگے بڑھ کر آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ شیطان کے ہتھیاروں میں سے سب سے خطرناک ہتھیار یہ زبان ہے۔ کیا ہے؟ یہ زبان شیطان کا ایک ہتھیار ہے جسے شیطان استعمال کرتا ہے اور کر بندے کو ان اعمال کی طرف لے جاتا ہے جس کے بارے میں وہ سوچتے تک نہیں۔ دل توڑ دیتے ہیں، گالی دے دیتے ہیں، دل توڑ کے چنی کر دیتے ہیں لوگوں کا، اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم نے کتنا بڑا گناہ کر دیا ہے۔ تو اس زبان پر آپ کو ہمیشہ محتسب رہنا ہے، اس کا احتساب کرنا ہے۔ اس زبان پر آپ کو اپنی کڑی نظر رکھنی ہے دوستو، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس زبان کی وجہ سے میرے سارے اعمال غلط ہو جائیں۔ روزہ رکھتے ہیں، زبان پر کنٹرول نہیں، نماز پڑھتے ہیں، زبان پر کنٹرول نہیں، جھوٹ بول رہی ہے، غیبت کر رہی ہے، برائی کر رہی ہے، گالی کر رہی ہے، لوگوں کے حق تلفیاں کر رہی ہے، کسی کے بارے میں پیٹھ پیچھے اس کی برائیوں کا ارتکاب کر رہی ہے، سمجھ رہے ہیں، وعدہ خلافیاں کر رہی ہے۔ تو وہ زبان ہے جس کی وجہ سے ہمارے سارے اعمال غارت، برباد، تباہ و تاراج ہو رہے ہیں۔ تو اس کا احتساب ہم کو، آپ کو ہر لمحہ کرنا پڑے گا، اس کی مانیٹرنگ آپ کو کرنی پڑے گی۔ اور اگر ایسا کرنے میں آپ کامیاب ہو گئے تو اللہ فرما رہا ہے ٹھیک ہے، میرے بندے نے 2 کام کر لیے، مجھ سے ڈرا بھی ہے، میرا ڈر خیال بھی رکھا ہے، مجھ سے ڈرتا رہا، گناہوں سے باز رہا، اور اس نے جب بات کی تو کھری کھری بات کی، غلط نہیں کی۔ کھری کھری بات کسے کہتے ہیں دوستو؟ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ آئین جواں مرداں حق گوئی و بے باکی۔ جواں مرد جو اللہ کا مرد ہوتا ہے، علامہ اقبال کہتے ہیں آئین جواں مرداں، یہ ان کے زندگی کا اصول ہے، یہ دستور ہے۔ آئین یعنی کانسٹیٹیوشن کو کہتے ہیں، یہ ان کی زندگیوں کا دستور ہے۔ کیا ہے؟ آئین جواں مرداں حق گوئی، وہ جب بولتے ہیں تو سچ بولتے ہیں، اور وہ بے باک ہوتے ہیں، وہ بے باکی کسی سے ڈرتے نہیں ہیں، وہ اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روباہی، اور اللہ کا جو شعر ہوتا ہے وہ ڈبل سٹینڈرڈ کی بات نہیں کرتا۔ سامنے ایک بات کرے گا، پیچھے سامنے کہے گا آپ بڑے اچھے آدمی ہیں، پیچھے جاتے ان کو گالی دے گا۔ سامنے کہے گا کہ آپ کتنے اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، آپ بڑے سخی ہیں، پیچھے نکلتے کہے گا یہ بڑا کنجوس ہے۔ تو یہ اللہ کے شعروں کی خصوصیت نہیں ہے دوستو، اور اللہ کا جو شعر ہوتا ہے نا وہ تمام کائنات پر غالب ہوتا ہے، یاد رکھیں، وہ تمام کائنات پہ غالب ہوتا ہے، اسے پھر کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہوتی جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ تو آئین جواں مردہ حق گوئی، حق گوئی کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ جب بولیں گے تو حق بولیں گے، حق کے سوا کچھ نہیں بولیں گے۔ آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ میرے حق بولنے سے میرا کیا نقصان ہوتا ہے، آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ میرے حق بولنے سے آدمی برا تھوڑی مان جائے گا، آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ میرے حق بولنے کی وجہ سے مجھے کیا نقصانات سے دوچار ہونا پڑے گا، آپ یہ نہیں دیکھیں گے مسلمان بحیثیت مسلمان کہ میں اگر حق بولوں گا میں بے باکی، یعنی بے باک اسے کہتے ہیں جو نتائج، عواقب اور کانسیکوینسز سے ڈرتا نہیں ہے۔ میں ایسا کہوں گا تو نقصان ہو جائے گا، میں ایسا کہوں گا تو وہ برا مان جائے گا، میں ایسا کہوں گا تو وہ مجھ سے نظر پھیر لے گا، میں ایسا کہوں گا تو وہ معاشرے میں میری عزت خراب ہو جائے گی۔ نہیں دوستو، جب بولو حق بولو، حق وہی جو سر چڑھ کر بولو۔ یہی آپ کو اللہ کا حکم ہے، وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، کہ مسلمانوں جب تم بات کرو تو کھری کھری بات کرو۔ اس کے فائدے ہیں، اس کی برکتیں ہیں، اس کے انعامات ہیں، اس کے ریوارڈز ہیں آپ کے لیے، اس پر اللہ کی طرف سے آپ کو ایوارڈز ملیں گے۔ کیا ملیں گے؟ اللہ آپ کے اعمال کو درست فرما دے گا۔ آپ آئے اللہ اکبر کہہ کر نماز کے لیے ٹھہر گئے، رکعت باندھ لی، آپ یہ چاہیں گے کہ میری نماز اوپر نہ جائے، آپ چاہیں گے کہ یہ اس کی اصلاح ہو جائے۔ آپ نے کوئی نماز پڑھتے وقت آپ میں سے کسی نے رکوع نہیں سیدھا کیا یا سجدہ صحیح نہیں کیا، تو مولانا پیچھے بیٹھے ہیں، امام صاحب دیکھ رہے ہیں، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، بلائیں گے، آپ کو بلانا چاہیے، ان کا کام ہے، بلا کر کہیں گے دیکھو بیٹا آپ نے رکوع ایسے نہیں کیا، رکوع میں پیٹھ سیدھی ہونی چاہیے، آپ نے پوری موڑ دی، یا پھر آپ پوری طریقے سے رکوع ادا نہیں کرے، اور آپ نے قیام میں بے ادبی کا مظاہرہ کیا، ٹانگیں ایسی کھول کر ٹھہر گئے، آپ کو ایسے ٹھہرنا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ سجدے میں آپ کی انگلیاں زمین پر لگنی چاہیے، ناک لگنی چاہیے، پیشانی لگنی چاہیے، آپ نے صرف سر کے اوپر کا حصہ ٹیکا۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس پروسیس کو اصلاح، بولیے کیا کہتے ہیں؟ اصلاح۔ تو آپ نے
ان کے مشورے کو قبول کیا اور اپنی غلطیوں کو، اپنے مسٹیکس کو ریکٹیفائی کر کر اسے درست کیا، تو مولانا کہیں گے چلو میں نے اس کی اصلاح کی، کام میں آ گئے۔ اب یہ کیا کہیں گے؟ تعریف کریں گے، بس ویری گڈ، بچہ ہے تو کہیں گے ویری گڈ، بڑے تو نہیں بھائی آپ نے بہت صحیح نماز پڑھی، یہی نماز پڑھنے کہا ہے۔ یہ ہے ایک انسان کی اصلاح، جو عالم ہے جو آپ کی اصلاح کر رہا ہے۔ لیکن ادھر آئیں پلٹ کر قرآن کے اس پیغام کی طرف، اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، جب بات کرو تو کھری کھری کرو، میں تمہارے اعمال کی اصلاح کی ذمہ داری خود لوں گا۔ تمہاری نمازیں اگر ٹیڑھی بنگی بھی ہوں تو کوئی فکر کی بات نہیں ہے، تمہاری اگر تم اللہ سے ڈرتے رہے اور بات کھری کھری کرتے رہے تو تمہاری اس نماز کی اصلاح کی ذمہ داری تمہارے پروردگار نے خود اپنے اوپر لے لی۔ تمہارے روزے کی قبولیت اور اس کی اصلاح کی ذمہ داری تمہارے پروردگار نے لے لی ہے۔ حج و زکوٰۃ، خیر خیرات، اعمال صالحات، زندگی میں کوئی بھی عمل کرو، اگر وہ عمل ایسا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں پیش نہ ہو سکے تو پہلے اللہ اس کی اصلاح فرمائے گا، اسے حسین بنائے گا، اسے نکھارے گا، اسے خوبصورت بنائے گا، اسے نقائص سے، نقصوں سے، اسے غلطیوں سے اسے پاک کر کر، مسٹیکس کو تارے دور کر کر، جب یہ صاف شاف شفاف اور خوبصورت ہو جائیں گے تمہارے اعمال، تو اللہ ان تمام اعمال کو اٹھا کر اپنے خزانوں میں محفوظ کر لے گا، کیونکہ اللہ کے پاس نقص بھری چیز نہیں، گمان بھی نہیں کر سکتے آپ کوئی مارکیٹ میں جائیں، کوئی مال خرید کر لائیں، خراب چیزیں مل دیں تو کیا آپ اسے اٹھا کر سیف رکھیں گے؟ ہیروں کی جگہ اگر آپ کو کوئی پتھر دے دے اور کہے کہ یہ ہیرے ہیں، میں کہہ رہا ہوں، آپ کہیں گے بھائی یہ تو پتھر ہے، یہ ہیرے نہیں ہے، تو آپ اسے وہیں پھینک دیں گے؟ آپ اٹھا کے ادھر تجوری میں، بولیے، لے جا کر الماری میں سیف نہیں رکھیں گے؟ اگر آپ کو سونے کی جگہ پر آپ کو لوہا دے دیا جائے تو آپ وہیں پھینک دیں گے؟ حالانکہ یہ بھی میٹل ہے، وہ بھی میٹل ہے، یہ بھی پتھر ہے، ڈائمنڈ اور اسٹون عام پتھر بھی، یہ بھی پتھر ہی ہے، کوئی اور چیز نہیں ہے، لیکن محفوظ اسے کیا جاتا ہے جسے نکھارا گیا ہے، جسے خوبصورت بنایا گیا ہے، آگ کی بٹی میں ڈال کر جسے تاپ کر کندن بنایا گیا ہے، اسے آپ اپنے خزانوں میں محفوظ کر کر رکھیں گے، یہ کل کے دن کام آئیں گے۔ سونا کیوں اسٹور کیا جاتا ہے؟ کل کے دن کام آئے گا، اس کی قیمت ملے گی، ضرورت پڑے گی تو اس کا عوض میں ہمیں قیمت ملے گی۔ ہیرے اس لیے رکھتے ہیں کہ اس کے عوض میں ہمیں قیمت ملے گی۔ سونا لوہا ہو تو پھینک دیں گے، پتھر ہو تو پھینک دیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ اسے کتنے دن اٹھا کر رکھیں، صدیوں اٹھا کر رکھیں، اس کے عوض میں آپ کو کوئی بڑی قیمت ملنے والی نہیں ہے۔ ٹھیک اسی طرح دوستو، اگر ہمارے اعمال خراب ہو جائیں تو یہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ کے خزانوں میں محفوظ ہونے والے نہیں، یہی دنیا میں پھینک دیے جائیں گے، یہی دھرے کے دھرے رہ جائیں گے۔ تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے ہمیں اللہ سے ڈرنا ہے اور ہماری زبان کو صحیح رکھنا ہے۔ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، اللہ فرماتا ہے تم سچ بولتے رہو، کھری کھری باتیں کرتے رہو، ٹھیک ہے، آؤ تمہارے اعمال لے کر آؤ، یہ خزانوں میں محفوظ کیے جائیں۔ اے مسلمانوں، تمہاری نماز جس کی میں نے اصلاح اس بنیاد پر کی کہ تم ہمیشہ سچ سچ بولتے رہے، کھری کھری بولتے رہے، تم نے جھوٹ کا سہارا نہیں لیا تھا، یہ اسٹور ہو رہے ہیں، یہ خزانوں میں محفوظ ہو رہے ہیں۔ کل جب قیامت میں ہمارے نامہ اعمال خالی خالی ہو جائیں گے تو یہی وہ اعمال ہے جس کی اصلاح اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں کر رکھی تھی، یہ اعمال کل کے دن مغفرت کے، ہمارے مغفرت کا باعث بنیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں ہم پیش کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ تو اس کے لیے دو چیزوں پر آپ کو اور ہم کو خصوصی طور پر نظر، نگرانی اور توجہ رکھنی ہے۔ یاد رکھیں، ہمیشہ جھوٹ سے بچنے کی حد المقدور کوشش کریں۔ ہمارے معاشرے میں یہ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا کے بالکل مغائر ہیں، بالکل خلاف ہیں، بالکل اپوزٹ ہیں کہ آپ جھوٹ بولیں اور یہ سمجھیں کہ آپ کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں گے۔ جب اصلاح ہی نہیں ہوگی تو قبول کیسے ہوں گے؟ اعمال اصلاح ہوں گے تو پھر اللہ کی بارگاہ میں جانے کے قابل بنیں گے۔ معاشرے میں سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ جھوٹ کوئی بڑی بڑی باتوں پر نہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر۔ میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے، فون کیا، ہلو السلام علیکم، وعلیکم السلام بھائی، کہاں ہیں آپ؟ ہے موزن گائی مارکیٹ پہ، اور کہتے ہیں میں سکندر آباد میں۔ کیوں؟
بے وجہ کے جھوٹ، اور پکڑے بھی جاتے ہیں۔ بعض ایسے بدماش بھی ہوتے ہیں، ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی ٹیسٹنگ ہوئی، میں ہوں پرانے پل پر جا رہا ہوں ہیریٹیج فنکشن ہال کی طرف، تو مجھے پتہ نہیں، صاحب نے فون کیا، کہا السلام علیکم صاحب، میں نے کہا وعلیکم السلام، کہاں ہے؟ میرا پرانے پل پر ٹریفک میں پھنسا۔ واہ کتنا صحیح بولتے ہیں آپ، میں خیر اپنی تعریف نہیں کر رہا ہوں، تو میرے دل میں ایک دم ایک خیال آیا، یا اللہ تیرا کرم ہے کہ تو نے آج میری عزت رکھ لی۔ میں اگر بے گمانی میں کہتا میں کاروان پر ہوں، میں حسینی علم پر ہوں، نہیں، پرانے پل پر تھا، میں نے پرانا پل کیا، میں نے یہ ریئلائز کیا کہ لوگ آپ کو ٹیسٹ کرتے ہیں، پیچھے ٹھہر کر فون کریں گے، کہاں ہیں؟ میں فلاں جگہ کو، کہیں کوئی جھوٹ بول رہے ہیں یار، سامنے ٹھہرے، پکڑے گئے، دنیا میں پکڑے گئے، موبائل فون ہے، تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی نظروں سے تو آپ ایک لمحے کے لیے بھی چھپے ہوئے بولئے نہیں ہیں۔ پیٹ میں کیا ہے تمہارے چہرے اللہ رب تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، پیدا ہونے سے پہلے اس تمام چیزوں کا علم رکھنے والا علیم ہے، وہ خبیر پروردگار ہے۔ تو اگر کوئی آپ کو ایسے پوچھے کبھی فون کر کر کہ بھائی کہاں ہیں، تو آپ کہیں کہ بھائی اللہ کی دنیا بہت بڑی ہے، میں اس کی دنیا میں ہوں، آپ بولیے آپ کو کیا کرنا ہے، جھوٹ مت بولیے۔ ہاں آپ اگر نہیں بچانا چاہتے، ہوتا ہے بھی کہیں آپ کسی اور دوست کے پاس، آپ نہیں چاہتے کہ اس کو پتہ چلے میں یہاں ہوں، رشتہ داروں کو پتہ، ماں باپ کو پتہ چلے، اب بیٹے کہاں پہ ہیں؟ اماں آ رہا ہوں، قریب ہوں۔ جھوٹ مت بولیے، یہاں رہ کر وہاں ہوں، چائے خانے میں بیٹھے، مسجد کا نام مت لیجیے خدا کے بعد، اماں مسجد سے اب بھی نکلا، چائے خانے سے نکل رہے ہیں، جھوٹ ہو گئی۔ اماں ابھی آ رہا ہوں، قریب ہوں، آ جاؤں گا، بابا آ رہا ہوں، بابا یہاں ہوں، دور ہوں، دیر لگتی نہیں، یہ جھوٹ ہے۔ اور جھوٹ کی وجہ سے نقصان یہ ہے، حدیث پاک کے الفاظ ہے کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے اتنا تعفن اور بدبو نکلتی ہے کہ رحمت کے فرشتے اس سے 40 میل یا 40 کوس، 40 قدم کی بھی روایت ہے، دور چلے جاتے ہیں، وہ جا کے وہاں ٹھہر جاتے ہیں۔ اب آپ آتے ہیں اللہ اکبر نماز پڑھ رہے، آپ کے قریب ہی نہیں آ رہے ہیں، کیوں؟ جھوٹ کی بو باقی ہے آپ کے منہ میں ابھی، آپ نے جو جھوٹ بولی تھی نا اس کی بو باقی، آپ نے نماز پڑھ لی، دعا کی اللہ نوکری دے دے، پروردگار پریشان ہو، ماں پریشان ہے صحت دے دے، بیمار ہے باپ اس کو صحت دے دے، بچے کی طبیعت خراب ہے پروردگار صحت دے دے، یہ دعا یہی ہے، یہ جو کیریئرز ہے دعا کو لے کے جانے کے، یہ فرشتے ہیں۔ درود جیسے جمعے کے دن آپ کثرت سے پڑھو، عام دنوں میں حضور تک یہ فرشتہ مقرر ہے، درود لے جاتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ فلاں بندے نے فلاں محلے میں رہنے والے فلاں کے بیٹے نے آپ پر درود اتنی مرتبہ بھیجا ہے، اور جمعے کے دن پڑھتے ہو تو حضور فرماتے ہیں فرشتہ ہٹا دیا جاتا ہے، میں ڈائریکٹ سنتا ہوں جب میرا امتی مجھ پر درود پڑھتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ تو ٹھیک اسی طرح دوستو فرشتے مقرر ہیں آپ کے ہمارے اعمال کو لے جانے کے لیے۔ جب بندہ مومن جھوٹ بولتا ہے تو یہ فرشتہ دور جا کر ٹھہر جاتا ہے۔ ہم مانگ رہے ہیں باپ کے لیے صحت، ماں کے لیے عافیت، اولاد کے لیے درازگی، اور یہ فرشتہ کہتا ہے میں تیرے قریب نہیں آتا۔ اور اگر آپ نے جھوٹ نہ بولا ہو، آپ کا دہن جھوٹ کی بدبو سے تعفن زدہ نہیں ہوا ہو، تو یہ فرشتہ آتا ہے، آپ کی دعاؤں کو سنتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں لے جا کر پیش کر کر کہتا ہے پروردگار اس کی ماں بیمار ہے صحت دے دے، اس کا باپ پریشان ہے دور کر دے، اس کی اولاد کی خاطر یہ پریشان ہے، اس کی اولاد کی پریشانیوں کو دور دے دے۔ تو یہ کیا ہے؟ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، جو اللہ فرماتا ہے اس کے فوائد ہیں، اس کی برکتیں ہیں، اس کے انعامات ہیں۔ تو آپ اپنی زبان کو کھری رکھیں، اپنی الفاظ کو کھرے رکھیں اور سیدھے سیدھے رکھیں، اسی نتیجے کانسیکوینس عواقب نتائج کی پرواہ کیے بغیر جب بولے مسلمان تو سچ بولے، اور جب سچ بولے گا تو اس کی برکتیں ہم کو بھی ملیں گی، ہمارے اقربا ہمارے رشتہ داروں کو بھی ملیں گی۔ اور یقین جانیں، کوشش ضرور کر دیکھیں کہ حتی المقدور ہم جب گفتگو کریں گے تو وقولوا قولا سدیدا کے مصداق ہم ہمیشہ اپنی بات کو کہیں کھری رکھنے کی کوشش کریں گے، گھما پھرا کر نہیں رکھیں گے۔ اس زبان کو جو 32 دانتوں کے اندر محفوظ کی گئی، جس کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے جو انسان کو گناہ کی طرف راغب کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے، تو اس کو ہم شیطان کا آلہ کار بننے بولیے نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ تو اس کے لیے آپ کو صمیم قلب سے یہ عہد،
یہ وعدہ کرنا پڑے گا کہ میں جب بولوں گا سچ بولوں گا، میں کسی کو گالی نہیں دوں گا، میری زبان جب چلے گی تو کسی کی دل آزاری نہیں ہوگی، اگر کوئی باوقار باعزت شخصیت جا رہی ہے تو میں اس زبان کے استعمال سے اس کی عزت کے لباس کو تار تار نہیں کروں گا۔ اگر آپ اس میں کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو آپ کے لیے، میرے لیے، صبح قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کے لیے اللہ کی طرف سے وعدہ ہے وَيُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ اللہ ہمارے اعمال، ایک طرف ایک ایسا بندہ ہے جس کو اللہ نے معاف کر دیا، کہا جا میں نے تجھے معاف کر دیا، تمام تیری خطائیں، لغزشیں، کوتاہیاں سب تیری معاف ہیں۔ اس کے بعد وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں جب آ کر کہتا ہے مولا صحت عطا کر، اللہ کہتا ہے تو تو مغفور ہے، تو تو صاف ستھرا ہے، تیرے اعمال نامے میں تو صرف حسنات ہی حسنات ہیں، لے بندے تو جو مانگتا ہے میں تجھ کو عطا دیتا ہوں۔ ماں کی صحت مانگو گے مل جائے گی، باپ کی درازگی عمر مانگو گے مل جائے گی، اولاد کا روشن مستقبل مانگو گے مل جائے گی، نوکری مانگو گے، دولت مانگو گے، عزت مانگو گے، راحت مانگو گے، چین، سکون، اطمینان، سلامتی کی زندگی مانگو گے، ترقی مانگو گے، عروج مانگو گے، سب ملے گا۔ کب ملے گا؟ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، جب تم اپنی باتوں کو سیدھی سیدھی رکھو گے، کھری کھری رکھو گے، کسی کی دل آزاری نہیں کرو گے، جھوٹ اور غیبت سے کام نہیں لو گے۔ اللہ سے یہی دعا ہے کہ مولا کریمہ، کارسازا، بندہ نوازا، پروردگارہ، جو کچھ کہا گیا یا پھر سنا گیا، مولا سننے اور کہنے سے زیادہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، کہنے سننے میں اگر ہم سے کوئی خطا، لفظ سرزد ہوئی ہو تو اپنے کرم سے، اپنے فضل سے، اپنی عطا سے، اپنے لطف سے، اپنے جود و صفا سے اے اللہ ہماری تمام خطاؤں، لفظشوں، کوتاہیوں کو معاف فرما۔ اے الہ العالمین، یہاں پر جتنے حاضرین ہیں ان سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ، ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا الہ العالمین، ہم میں جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما، جن کا کاروبار ہے ان کی تجارت میں برکتیں عطا فرما۔ اے باری تعالی، ہمارے ظاہر پوشیدہ، کبیرہ، صغیرہ، دانستہ، نادانستہ تمام گناہوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ، دنیا سے اس مہلک مرض کورونا وائرس کا خاتمہ فرما۔ یا اللہ، یہ جو نیا ویرینٹ اومائکرون کا آیا ہے، اے پروردگار، اس بلا سے، اس وبا سے، اس کے مضر نقصانات سے پروردگار تیرے حبیب کی امت کی حفاظت فرما۔ خدائے عالم کے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ ہمارے بزرگوں کو اس بلا وبا سے محفوظ رکھ، ہماری نوجوان نسل کو اس بلا وبا سے محفوظ رکھ، ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو اس بلا وبا سے محفوظ رکھ۔ مولا، نو مولودوں کو، چھوٹے بچوں کو، پروردگار اطفال کو مولا اپنے کرم سے اس بلا اور وبا کے مضر افراد سے محفوظ